बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 25 अप्रैल है, 2025 है और जायचे में करंटली इस वक्त सियारगान की जो पोजीशन है वो एक बड़ी नई बात की सिमत में है। और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया था कि माजी वाली कोई बात नहीं रहेगी। जायचे में जो नेपच्यून की साथ नज़र कायम हुई मरीख के साथ पहली मर्तबा, मैंने अर्ज़ किया था कि चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें तब्दील हुई आपके सामने है, सूरत-ए-हाल कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि दुनिया का सबसे कदीम और दकीक तरीन इल्म नजूम है। इसमें किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है। मैंने कभी ये ज़िंदगी में ना इंशाल्लाह क्लेम किया है, ना ज़िंदगी में करूँगा कि मुझे बहुत इल्म आता है। मैं अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ, लेकिन जायचे में जो असातिज़ा इकराम ने हमें बहुत शफ़क़त के साथ जो चीज़ें पढ़ाईं, वक्त गुज़रने के साथ साथ समझ में आती गईं और चीज़ें उसी तरफ गईं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के जायचे में जो मरीख़ है वो बुर्ज असद में है, 2 दर्जे के ऊपर मौजूद है और इसी मरीख़ को नेपच्यून अपनी तमाम तर ताकत दे रहा है। अब आज के इस व्लॉग में मैं आपसे ये अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा कि एस्ट्रोलॉजी मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान का जायचा क्या बताती है। क्या हम मुश्किलात में हैं? क्या हम मुश्किलात में घिरे हुए हैं? क्या हम घिरने वाले हैं या हम मुश्किलात से निकलने वाले हैं? अगर तो इस जायचे को बग़ौर पढ़ा जाए तो अभी हम मुश्किलात के वक्त में से गुज़र रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो जायचे में मरीख़ है वो पाकिस्तान के बासियत पाकिस्तानी कौम हमारा अस्तारा यही है। और ये जो मरीख़ है इसने इसी बुर्ज में, बुर्ज असद में 5 या 6 दिसंबर को इसने अपनी रिवर्स शुरू की थी। वैसे तो वो रिवर्स 5 दिसंबर को शुरू हुई थी, लेकिन अगर तकवीम को देखा जाए तो उसके हवाले से 6 दिसंबर को शुरू हुई थी और ये एग्जैक्ट 6 दर्जे से इसने वापस पीछे आना शुरू किया था। अब ये जो 6 दर्जे इसने रिवर्स किए हैं मरीख़ के, अभी ये मरीख़ उसमें से बुर्ज असद के 2 दर्जे पे मौजूद है। अभी भी हम इसे कहेंगे कि ये सूरत हाल थोड़ी कमज़ोर है। जायचे के मंसूबात के हवाले से मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पाकिस्तान की तारीख़ का नाकाम तरीन वज़ीर आज़म अपेयर है। अब मौजूदा हालात देखें और वज़ीर आज़म साहब की बात सुनें। कोई बात इन्होंने नहीं की, कर ही नहीं सकते, ज़रूरत ही नहीं है। ये दोस्तों किसी भी जगह पे याद रखिएगा, जब उसके हालात बदलने होते हैं किसी भी कौम के, किसी जगह के, तो वहाँ पे सियारगान जो हैं वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। करंटली पाकिस्तान के जायचे में जो वज़ीर आज़म का सितारा है वो अभी भी बुर्ज हौत में बैठा हुआ है और बुर्ज हौत में यहाँ पे क्योंकि मुश्तरी और मरीख़ दोनों अपोजिट सितारे हैं, मुश्तरी इंतहाई साद है और ज़ुहल नहस गिना जाता है। अब यहाँ पे मुश्तरी के घर में जो ज़ुहल आया बैठा है ये इंतहाई कमज़ोर है और मैंने अर्ज़ किया था कि नेपच्यून यहाँ से निकल के पाकिस्तान के हाल के खाने में आ चुका है, ज़ुहल अभी वहीं है। अब जो सूरत हाल है वो आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म की जो कमज़ोरी है वो अभी इसको दिखाएगी। जब तक दोस्तों ऐसा बंदा वज़ीर आज़म सामने नहीं आता जो बहुत ताकतवर हो, स्ट्रॉन्ग हो, जिसका जायचा हम समझें कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर हम कहेंगे कि हाँ जी सूरत हाल कुछ ना कुछ बेहतरी की सिमत में जाएगी। मौजूदा हालात में ज़ुहल यहाँ पे बहुत कमज़ोर है। अभी तो वक्ती तौर पे आप ये समझिए कि ये ज़ोहरा के साथ बैठा हुआ है। जायचे का जो अगला बड़ा कानून होता है वो ये होता है कि अगर कोई नहर सितारा कहीं बैठा है और उस नहर सितारे के साथ कोई सात सितारा आके बैठ जाए
تو اس کی سعادت کم ہو جاتی ہے اور دوسرے کی نحوست ذرا کم ہو جاتی ہے۔ اب ذائچے میں یہاں پہ زحل آیا بیٹھا ہے، زحل کے ساتھ زہرہ آیا بیٹھا ہے۔ زہرہ جو ہے وہ آنے والے 2 سے 3 دن میں اپنا بورڈ چینج کر جائے گا اور زحل یہاں پہ اکیلا رہ جائے گا، اور اس کے اکیلا رہنے کی صورت میں ابھی آپ سمجھیے کہ وزیر اعظم مزید کمزور ہو جائے گا۔ لہٰذا اس گورنمنٹ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ موجودہ گورنمنٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انڈیا کے ساتھ بات کر سکے۔ لیکن اگر ہم ذائچے کو غور سے پڑھیں تو پاکستان کے حال کے خانے میں نیپچون کی آمد ہے، ابھی یہ پہلی مرتبہ یہاں آیا ہے۔ لیکن جو صورتحال ہے ملک کی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آنے والے وقت میں سٹرونگ ہوگی، بہتر ہوگی۔ اس میں جو سب سے بڑا ستارہ تبدیل ہونا ہے وہ یورنس نے اس سال میں اپنا بورڈ چینج کرنا ہے۔ یورنس اپنے حبوط کے خانے سے نکل آئے گا اور ایک بہتر پوزیشن میں آ کے بیٹھ جائے گا۔ جو ہی دوستو یورنس اپنا بورڈ چینج کرے گا، یہ پاکستان کے تیسرے خانے میں آ کے بیٹھ جائے گا، اور یہاں تیسرے خانے سے یہ اپنی تمام طاقتور ترین نظر جو ہے وہ پلوٹو کے ساتھ شیئر کرے گا۔ اس ذائچے میں میرے خیال میں اس کے جو اسپیکٹس آئیں گے وہ اکتوبر میں آنے شروع ہوں گے، کہ اکتوبر میں پاکستان کے حالات بہتری کی سمت میں جائیں گے، میرا ایک اندازہ ہے۔ اس وقت ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ مشتری جو ہے اس کو تمام تر طاقت سورج نے دی، اپنے بادشاہت کے خانے میں بیٹھ کے دی، اور جو ہی یہاں پہ اس نے اپنی طاقت دی، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عدلیہ جو ہے سٹرونگ ہوگی، خان صاحب سٹرونگ ہوں گے۔ اب دیکھیں باتیں پھر عدلیہ کی سمت میں جانا شروع ہو گئی۔ ابھی آج کی ریڈنگ میں جو مشتری ہے وہ 25 درجے پہ موجود ہے، 20 درجے پہ موجود ہے۔ اب مشتری یہاں سے اپنا برج چینج کرے گا 10 جون 2025 کو، اور یہ بادشاہت کے خانے میں آئے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور ایسٹرالوجر کہ ہمارا جو پاکستان کا ذائچہ ہے 10 جون کے بعد سٹرونگ ہونا شروع ہوگا۔ کرنٹلی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ماضی میں کیے گئے ناقص اقدامات جو ہیں ان کا رزلٹ ہے، اور یہاں پہ جو مشتری کو سورج نے طاقت دی تو عدلیہ میں نے عرض کیا تھا سٹرونگ ہوگی۔ آنے والے وقت میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ میں دوبارہ بتاتا چلوں، بہت سارے احباب دوست عزیز ہمارے کمنٹس کرتے ہیں کہ جی عدلیہ کمزور ہے، آپ کہہ رہے ہیں طاقتور ہے۔ یاد رکھیں دوستو، ذائچے میں جو ستارہ جتنے درجے طے کر کے نظر ملاتا ہے اتنے درجے میں وہ طاقت ٹرانسفر ہوتی ہے۔ تو ان کا جو حد اتصال تھا اس دفعہ سورج کا اور مشتری کا وہ 5 درجے کا تھا، لہٰذا آہستہ آہستہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، کیونکہ سورج کے 5 درجے برابر ہیں 5 سالوں کے۔ لیکن پازیٹیو بات یہ ہے کہ 10 جون کو جب مشتری اپنے بادشاہت کے خانے میں آئے گا تو یہاں پہ سورج دوبارہ اس کے ساتھ کرام کرے گا، لہٰذا اب جو وقت آئے گا جون کے بعد، وہ 10 جون کے بعد، وہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے حالات کو بہتری کی سمت میں لائے گا، اور اسی دن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونے کی سمت میں آہستہ آہستہ جانا شروع ہو جائیں گی۔ اگر دوستو یہ کران واقعہ نہ ہوتا سورج کا اور مشتری کا آنے والے وقت میں، تو ابھی بہت سارا وقت لگتا، لہٰذا ایک نیا قانون اپلائی ہوگا کہ جب سورج اور مشتری اکٹھے ہوں گے پاکستان کے چوتھے خانے میں، اور پھر جیسے یہ الگ ہونا شروع ہوں گے ویسے ویسے صورتحال بدل جائے گی۔ پاکستان کے حال کے خانے میں جو میں نے عرض کیا کہ اب جو ستارہ مزید ایک انٹر ہونے والا ہے وہ سیٹرن ہے، زحل ہے، اور وہ پاکستان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آئے گا، جہاں انتہائی ناقص اور انتہائی کمزور صورتحال کا سامنا کرے گا۔ اور اگر آنے والے وقت میں جب یہاں پہ زحل آئے گا جو کہ 26 مئی 2025 کو متوقع ہے، اگر یہاں پہ نیپچون ریورس ہوا تو وزیر اعظم کے اوپر ایک دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی۔ یہ جو دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی، اگر یہ ہوئی تو ہم انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے
کہ یہ ستارے اب یہاں ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایک تو وزیر اعظم کے اوپر دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی ہوگی، دوسرا ملک کی ایک اہم سیاسی شخصیت بھی مشکلات کا شکار ہوگی۔ یہ دوستو اسٹرالوجی ہے، یہ جیسے جیسے اب ستارے آگے آئیں گے ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس سال 24 اکتوبر 2025 کو زحل اور مشتری کی آپس میں ساد نظر متوقع ہے۔ یہ زحل اور مشتری کی جو ساد نظر ہے یہ آپ سمجھیے کہ ایسے ہے کہ عوام کے اوپر جو مشکلات کا انبار تھا وہ اب کم ہونا شروع ہوگا۔ اب یہاں پہ بھی وہی قانون اپلائی ہوگا کہ جتنے درجے طے کر کے جو ستارہ نظر ملائے گا اتنا یہ صورتحال آگے آنے والے وقت میں پریڈکشن کریں گے کہ کتنا وقت لے گا۔ بافرض محال اگر زحل نے آگے آ کر اپنی ساد نظر قائم کی مشتری کے ساتھ تو اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ غیر معینہ مدت ہوتا ہے، کوئی اس کا ٹائم لیمٹ دے ہی نہیں سکتے کہ کب صورت، لیکن بتدریج بہتری کی سمت میں جائے گا۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں جو سب سے بڑا ستارہ تبدیل ہونا ہے دوستو وہ یورنس ہے۔ یورنس نے آپ ایسے سمجھیے کہ اپنے پنجے جو ہیں معیشت کے اوپر گاڑے ہوئے ہیں، صورتحال خراب ہے۔ جو ہی یورنس بورڈ چینج کرے گا پاکستان کے ذائچے کے تیسرے خانے میں پہنچ جائے گا۔ اب آنے والے کئی سالوں کے لیے یہ انشاءاللہ پازیٹیو پلوٹو کے ساتھ اپنے نظرات قائم کرے گا اور آہستہ آہستہ صورتحال انشاءاللہ بہتری کی سمت میں آئے گی۔ دوستو جیسے جیسے اب ستارے چینج ہوں گے، بڑے بڑے ستارے اس دفعہ چینج ہو رہے ہیں، میں نے ویڈیوز بھی لگائیں ہر برج کے لیے، تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے اب ایفیکٹ پازیٹیو آئیں گے ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔